وہ ایک سنہری شام تھی جب شہزادی عنایا، شہزادی سونیا اور ان کی پکی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ شہزادی عنایا اور سونیا دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی ان کی دوستی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی شمائلہ سے تھی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی تھیں اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ اس شام وہ سب باغیچے میں بیٹھی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر گرا۔ ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے۔ انہوں نے اس پرندے کی مرہم پٹی کی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے باری باری ہاتھ پھیرا تو وہ اچانک ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہوئی، مگر پری نے انہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی، جس کے بدلے وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنی چھڑی گھمائی اور اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہوئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے 3 خوبصورت سی چمکتی دمکتی ہیرے کی انگوٹھیاں نکلے، جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دی اور کہا کہ جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کر بند کر لے تو وہ فوراً وہاں مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ وہ تینوں یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئی، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور وہ محل میں چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں پکی سہیلیاں 21 سال کی ہو گئی تو ان کے والدین کو ان کی فکر ستانے لگی۔ فکر ہوتی کیوں نہ، کیونکہ ان کے ملک کا رواج کچھ یوں تھا کہ اگر کسی بھی لڑکی کی عمر 21 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوئی تو اسے 1 سال تک ملک کے سب سے پرانے جنگل میں، جہاں ہر طرح کے جانور اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جا سکتا۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزادی سونی اور عنایا کو ان کی سہیلی شمائلہ کے ساتھ جنگل تک لے گئے۔ وہ تینوں الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکے، یہ ان سب نے سوچا۔ آخر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شہزادی عنایا کو شدت سے پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ جب چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑی تو ایک زوردار جھٹکا ہوا اور پری وہاں آ گئی اور اس نے شہزادی عنایا سے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو عنایا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ پھر پری نے مسکرا کر عنایا کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر رکی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا۔ پھر اچانک شمائلہ اور سونیا کی آنکھ کھلی اور انہیں دیکھا کہ شہزادی عنایا کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ لوگ جنگل کی بجائے اپنے محل کے کمرے میں تھی۔ ان دونوں نے حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو، اور ان دونوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ ڈر جائیں گی کیونکہ سونیا اور شمائلہ جادو اور پریوں سے ڈرتی تھی۔ پھر پری مزے مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت سونیا اور شمائلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر عنایا نے پری سے کہہ کر ملک کے اس رواج کو ختم کروا دیا اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے چینل پر ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت اطلاع موصول ہو سکے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔